السلام علیکم میرے پیارے عزیزو دوستو، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ خوش آباد رہیں، آمین۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو واچ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کو دعوت حق اور نمرود کا مچھر کے عذاب میں مبتلا ہو کر ہلاک ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ کے ساتھ بیت المقدس میں سکونت اختیار کی، جس کو فلسطین بھی کہتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص جو کہ سام بن نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک موجود تھا، اس نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مل کر ملک آباد کیا اور لوگوں کو اللہ کے دین کی تبلیغ کی۔ جب کچھ لوگ اللہ پر ایمان لائے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے ابراہیم، ہم کو ایک قبلہ چاہیے تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے آئے اور رضائے الہی ایک پتھر بشت سے لا کر اب جہاں بیت المقدس ہے وہاں رکھ دیا اور کہا اے ابراہیم علیہ السلام۔ ترجمہ: کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اے خلیل اللہ علیہ السلام، یہ آپ علیہ السلام کا قبلہ ہے اور آپ علیہ السلام کے بعد انبیاؤں کا قبلہ ہے۔ حدیث میں آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے 40,000 پیغمبر ہیں، ان میں پہلے حضرت اسماعیل اور آخری حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب پیغمبر اس پتھر کی طرف قبلہ رو ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس پتھر کا نام صخرۃ اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رہے اور اولاد بھی ان کی وہاں پیدا ہوئی۔ حکم الہی ہوا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اپنے پورے لشکر کے ساتھ نمرود کو دعوت حق دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابل پہنچ کر نمرود کو اللہ کے دین کی دعوت دی۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام، مجھے تیرے اللہ سے کچھ غرض نہیں اور عنقریب میں تیرے آسمان والے اللہ کو شکست دے کر نعوذ باللہ آسمان کو بھی فتح کر لوں گا اور وہاں اپنی حکومت قائم کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اے ملعون، تو کس طرح آسمان پر جائے گا؟ نمرود نے کہا میں اس کی تدبیر کروں گا اور اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ 4 گدھوں کو پالیں۔ جب وہ بڑے ہو گئے تو ایک تابوت بنوایا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے۔ تب شیطان نے آ کر اسے ترغیب دی کہ تابوت کے چاروں کنارے 4 گدھوں کو باندھ، ایک رات تک بالکل ان کو بھوکا رکھو، بعد اس کے ہر ایک کے سامنے اوپر کی طرف گوشت باندھ کر لٹکا دو۔ جب یہ 4 گدھے گوشت کھانے کا قصد کریں تب تجھ کو آسمان کی طرف لے اڑیں گے اور تھوڑے ہی عرصے میں تجھے تابوت سمیت تجھے آسمان پر پہنچا دیں گے۔ جب تو وہاں پہنچ جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے سلطنت فوراً چھین لینا اور پھر اپنی حکومت وہاں قائم کرنا۔ اپنے ہمراہ ایک مصائب کو بھی لے لینا۔ جب ایک روز گزرے گا، ٹیلے اور پہاڑ روئے زمین کے یکساں معلوم ہوں گے، پھر دوسرے دن تمام عالم دریا کی مانند نظر آئے گا۔ چنانچہ بادشاہ نمرود نے ابلیس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا اور ایک مصائب اپنے ہمراہ لے کر تابوت پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چل دیا اور تیر کمان میں لگا کر آسمان کی طرف چلانا چاہا۔ تب اس مصاحب نے کہا اے نمرود مردود، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا آسمان کے خدا کو تیر مار کر اس سے آسمان چھین لوں گا۔ اس مصاحب نے کہا اے نمرود، تو جس خدا کو تیر مارنا چاہتا ہے وہ زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے اور ابراہیم علیہ السلام اس کی عبادت کرتا ہے اور نام اس کا قہار و جبار ہے اور تو سب سے بدبخت ہے۔ تب نمرود نے غصے میں اسے نیچے دھکیل دیا۔ تب اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے اس مصائب کو پکڑ لیا اور جنت میں لے گیا۔ پس نمرود نے آسمان کی طرف تیر لگایا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے جبرائیل علیہ السلام، نمرود مردود کا تیر لے کر مچھلی کی پشت پر لگا کر نمرود کی طرف ڈال دو تاکہ کوئی دشمن بھی میری بارگاہ سے محروم نہ جائے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس تیر کو لے کر مچھلی کے پاس آئے۔ مچھلی نے کہا اے جبرائیل، اس تیر کا کیا کرو گے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مچھلی سے کہا
کہا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس تیر کو تیری پیٹھ کے خون سے آلودہ کر کے نمرود کی طرف ڈال دوں تاکہ وہ خدا کی بارگاہ سے نا امید نہ ہو جائے۔ یہ سن کر مچھلی نے بارگاہ الہی سے نہایت مودبانہ عرض کی، یا الہی تو اس بے گناہ کو دشمن کے تیر سے مارتا ہے۔ تب ندا آئی کہ اے مچھلی، اس وقت جو رنج تجھ کو ہوتا ہے دوسری بار تجھ کو ہرگز نہ ہوگا اور نہ تجھ کو کوئی تکلیف ہوگی۔ پس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نمرود کے تیر میں مچھلی کا خون لگا کر اس ملعون کی طرف پھینک دیا۔ جب نمرود نے اپنے تیر کو خون آلود دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، اب آسمان کے خدا کو میں نے مار ڈالا ہے۔ تو جو گوشت اوپر کی طرف باندھا تھا وہ نیچے کی طرف باندھ دیا۔ جب گدھوں نے گوشت نیچے کی طرف دیکھا تو انہوں نے نیچے کی طرف قصد کیا، فوراً زمین پر آ پہنچا اور یہ خبر تمام لوگوں کو ہوئی تو وہ مارے خوشی کے بے ہوش ہو گئے۔ جب نمرود مردود آسمان سے زمین پر آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، دیکھ میں نے تیرے خدا کو مار ڈالا ہے، نعوذ باللہ، میرے تیر پر جو خون لگا ہوا ہے یہ اسی کا نشان ہے، اب تیرے خدا سے میں نے ملک آسمان چھین لیا۔ یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے مردود، میرے خدا کو کوئی نہیں مار سکتا اور نہ وہ کبھی مرنے والا ہے، اور وہ سب پر قادر ہے، وہ قہار ہے اور سب مقہور، اور وہ رازق ہے سب مرزوق، اور وہ خالق ہے سب مخلوق۔ پھر اس لائن نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تیرے خدا کا لشکر کتنا ہوگا؟ میں تیرے خدا کو تو آسمان پر مار چکا ہوں، نعوذ باللہ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لشکر کو بھی مار ڈالوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میرے خدا کے لشکر کی کوئی خبر نہیں جانتا سوائے اس کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ، اور کوئی نہیں جانتا تیرے رب کا لشکر مگر وہی۔ پھر نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنا لشکر جمع کرتا ہوں، تو بھی اپنے خدا کا لشکر جمع کر تاکہ میرے ساتھ مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکون میں جمع کر دے گا۔ تب اس مردود نے مشرق اور مغرب اور روم اور ترکستان اور ہند سے تمام لشکر و فوج بلا کر جمع کیا۔ 300 فرسنگ یعنی 900 کوس تک اس کے لشکر کی چھاونی پڑی تھی، اور وہ مردود تقریباً 60 برس تک اسی خیال باطل اور فکر بیہودہ میں پڑا رہا۔ تمام لشکر فوج زمین بابل میں لا کر جمع کرتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے پلید نمرود، خدا سے شرم کر، وہ تمام مخلوقات کا خالق و رازق ہے، اس سے ذرا تو ڈر اور اپنے خالق جان کے اس نے تجھے دنیا میں سلطنت دی اور آخرت میں بھی دینے والا ہے۔ اس پلید و ناپاک نے کہا کہ مجھے تیرے خدا سے کچھ حاجت نہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے دعا مانگی، اے بار الہیہ، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو اس کو ہلاک کر۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہاری بددعا نمرود کے حق میں اللہ نے قبول کر لی ہے۔ پس نمرود نے 60 لاکھ سوار ذرہ پوش تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ خدا کو اگر طاقت ہے تو کہہ دے کہ دنیا کی بادشاہی ہم سے چھین لے، مگر پہلے میری فوج سے آ کر لڑے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، حکم آیا، تو کیا مانگتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ خدایا، تیری مخلوقات میں سے مچھر ادنا، ضعیف اور ہر جانور کی خوراک ہے، میں اسے مانگتا ہوں۔ فرشتوں کو حکم ہوا کہ مچھروں کو چھوڑ دیں، اور اسی وقت فرشتوں پر فرمان الہی ہوا کہ تم کوکاف میں جا کر مچھروں کے سوراخوں میں سے ایک سوراخ کھول دو۔ فرشتوں نے عرض کی، یا الہی کتنے مچھر چھوڑ دیں؟ حکم ہوا کہ صرف 60 لاکھ مچھر چھوڑ دو تاکہ ہر ایک سوار کے مقابل میں لشکر نمرود کے ایک ایک ہو جائے تو نمرود اپنی قوت اور شجاعت کو دیکھے اور معلوم کرے۔ فرشتوں نے حکم الہی سے جا کر ایک سوراخ اس میں سے کھول دیا، تب مچھر ابر کی مانند زمین بابل میں جہاں نمرود کی لشکرگاہ تھی جا پہنچے۔ جناب باری تعالیٰ کا حکم ہوا، اے مچھروں، تمہاری خوراک نمرود کے لشکر میں ہے، تم سب ان کو کھاؤ۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جا کر کہا کہ اے نمرود، دیکھ میرے خدا کی فوج آ پہنچی ہے۔ جب نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سیاہ کے ہوا پر کچھ چلا آتا ہے تو اس
इस लाइन ने अपने सिपाहियों को कहा कि हाँ, होशियार होकर अलम खड़ा करो और लड़ाई का नकारा बजाओ। उन्होंने वैसा ही किया और कहते हैं कि शोर गुल से निमरूद के लश्करों के जमीन में जलजला पड़ गया। बस क्या था, आनन फानन फौजे इलाही आ पहुंची। शोर गुल आदमियों का जो निमरूद के लश्करों में हो रहा था मच्छरों की आवाजों से कम हो गया और जहान पर फजा पड़ गया और मच्छरों के गुल से जहान पुर हो गया और जोशो खरोश इस मरदूद का जाता रहा और हर सवार के सर पर एक एक मच्छर बैठ गया और मच्छर अपने डंग इनके सरों में चुबो चुबो कर मगज और गोश्त और पोस्त और रग और आंत और खून सवारी समेत सब का सब खा गए और खुदा के फजलो करम से मच्छर जरा भी मांदे ना हुए और एक दूसरी रिवायत में है कि हड्डी तक इनकी खा गए। इस मलाउन के लश्कर की लश्करगाह में एक आदमी भी बाकी ना रहा और एक मच्छर काना लंगड़ा लूला गर्ज के हर उजू में इसके नुक्स था, वो सरदार मच्छरों का था। इसने खुदा की बारगाह में अर्ज की, इलाही निमरूद मलून को मेरे हाथ से हलाक कर तो इसके एवज मुझे सवाब मिले। पस खुदा ने इसकी मारूजात कबूल फरमा ली। जब निमरूद मरदूद अकेला घर की तरफ भागा अपनी लश्करगाह से तो बाला खाना में हर में बाबल के बैठकर ये तशवीश कर रहा था कि हमारा इतना बड़ा लश्कर सारे का सारा मारा गया और हम में से कोई भी एक मच्छर को भी ना मार सका। वो सरदार मच्छर जो लंगड़ा और एक आंख काना था इस मरदूद के जानों पर जा बैठा। इसे देखकर इसने अपनी बीवी से कहा कि इस तरह के जानवर आकर हमारे सारे लश्कर खा गए। अगरचा ये जानवर निहायत ज़ईफ और छोटे नजर आते थे मगर हमारे लश्कर कुछ न कर सके और ये कहकर चाहा कि इसको पकड़े। इतने में वो मच्छर इस पलीद की नाक में जा घुसा और दिमाग में जाकर इसका मगज खाने लगा। वो मरदूद इस आजाब में गिरफ्तार हुआ कि जिसका चारा कुछ ना हो सका। 40 दिन रात इसी तरह परेशानी में गुजरे। जब इसके दोस्त आशना नौकर चाकर इसके सर पर लकड़ी या कफ्श बारी करते तो इसके सदमे से वो मच्छर जो इसके दिमाग में घुस चुका था थोड़ी देर के लिए दम लेता, फिर इसको कुछ मामूली सा चैन आ जाता। बाद 40 दिन रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास वही नाजिल हुई कि ए इब्राहिम, तुम निमरूद मलून के पास जाओ और मेरी तरफ से इसको बुलाओ और इसको सीधी राह बताओ ताकि इसका कुछ भला हो। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से निमरूद के पास जाकर कहा, ए निमरूद, तू के ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम रसूलुल्लाह। निमरूद मलून ने यह सुनकर कहा कि वो और तू कौन है कि मैं गवाही दूं इसकी वैदानियत की और तेरी रिसालत की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तेरे घर की सब चीजें गवाही दें कि खुदा एक है और मैं उसका रसूल हूं तब तू ईमान लाएगा। लेकिन ये मरदूद ईमान ना लाया और इस पर सख्त आजाब हुआ। एक दूसरी रिवायत में है कि निमरूद के सर पर सोंटा मारने के लिए एक नौकर मुकर्रर था। जब शबो रोज इसको सोंटा मारा जाता तो इसको कुछ करार और आराम होता। इसी तरह जब रात दिन सोंटे लगाते लगाते 40 दिन गुजरे तो नौकर जो मुकर्रर था वो बेजार हुआ और आखिर गुस्सा होकर एक ही दफा जोर से एक सोंटा ऐसा मारा कि इस मरदूद का सर 2 टुकड़े हो गया और इसका सर का पूरा भेजा निकल पड़ा और इसी हालत में इसकी जान निकल गई और वो जहन्नुम में दाखिल हो गया और वो मच्छर मगज खाकर काफी बड़ा हो गया था। वो सर के फट जाने से बाहर निकल आया और फिर वो हुक्म इलाही से चला गया। अल्लाह।